أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس سے پیشتر آیات میں مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں کا تذکرہ تھا اور ان کے حق کا انکار کرنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرنے کا تذکرہ تھا اور اس کی وجہ محض حسد، عناد، بغض تھی. ان آیات میں بتلایا گیا کہ یہ یہودی اپنے اس حسد پر ایمان کا پردہ ڈال دیا کرتے تھے اور اس پردے کے ذریعے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی حقانیت کا کتمان کیا کرتے تھے. ان آیت میں اس پردے کو اٹھایا گیا اور ان کے فراڈ کی قلائی کھولی گئی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید نے ان کے بد کرداری کو ذکر کیا. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز پر جس کو اللہ نے اتارا ہے. مراد یہاں پر قرآن مجید پر ایمان لے کر آؤ. جب ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے ان کو یہ دعوت پیش کی جاتی ہے، قالو، تو وہ یوں کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا، یعنی ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں. بس توریت کا ایمان اور توریت ہمارے لیے کافی ہے
موسیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں مزید کسی آسمانی کتاب کی اور کسی رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان کے اس بد کرداری کو اور واضح کرتے ہوئے فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، یعنی صرف توریت کو مانتے ہیں، توریت کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے اس باطل نظریے کی تردید قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ کی اور کہا کہ یہ تو صرف زبان کا ایک جمع خرچ ہے، وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن سرے سے کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ حق ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کے مضامین، اس کی تعلیمات، اس کے احکام وہ سب حق ہی حق پر مبنی ہیں۔ مصدقا لما معہم، اور اس قرآن کی بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی، ان مضامین کی جو ان کے پاس موجود ہیں، وہ تو توریت کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو کیسی بات کہی، ان کے اس ایمان پر ایک کیسا سوالیہ نشان لگایا گیا کہ وہ قرآن جو ان کی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے یہ اسی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت قرآن مجید کا انکار وہ تو توریت کا بھی انکار ہوا۔ ایک انسان اگر کسی کا گواہ ہو، کسی مقدمے کے اندر اس کو گواہ بنایا جائے اور اس جو صاحب مقدمہ ہیں وہ اس گواہ کو جھٹلا دے اور اس گواہ کو تسلیم نہ کرے تو ظاہر ہے گواہ کو جھٹلانا خود مقدمے کو جھٹلانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز توریت کی گواہ ہے، توریت کا جو مصدق ہے، جو توریت کا مہمن ہے، جو توریت کی پاسداری کرنے والا ہے، جو توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، جو توریت کی شہادت اور گواہی دینے والا کلام ہے، اس کو جھٹلانا تو توریت ہی کو جھٹلانا ہوا۔ پھر قرآن مجید نے ان کے سامنے ایک سوال اور رکھا، قل، ذرا آپ ان سے دریافت کیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ اس بات کو کہتے ہو قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم توریت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اس سوال کا جواب دیجئے کہ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ کیا توریت انبیاء علیہم السلام کے قتل کا جواز فراہم کرتی تھی؟ اگر توریت انبیاء علیہم السلام کے قتل کو حرام قرار دیتی تھی، اس نے یقیناً حرام قرار دیا، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ یہ ایمان تو صرف زبانی ایمان ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے۔ ان کو بتلایا گیا کہ یہ تمہارا زبانی ایمان ہے، یہ صرف ایمان کے الفاظ ہیں، ایمان کی حقیقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 300 انبیاء کو بیت المقدس میں قتل کیا، الیاذ باللہ، جن کی تاریخ انبیاء علیہم السلام کے خون سے رنگین ہو، اور پھر وہ ایمان کا دعویٰ کریں۔ اس طور پر ان کو بتلایا گیا اور احساس دلایا گیا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور مزید قرآن مجید نے آگے بتلایا، نہ تمہارا توریت پر ایمان ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے۔ سنو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَكُم، واو قسم کا، یعنی خدا کی قسم، موسیٰ تمہارے پاس بینات لے کر آئے۔ بینات کا مطلب واضح دلائل لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر آئے ان کی طرف تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دیے جو بہت واضح تھے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا جا سکتا تھا، ان کے حق ہونے کو پہچانا جا سکتا تھا، اور اس کے باوجود تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم بچڑے سے وابستہ ہو گئے، من بعد موسیٰ کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم تو ظالم ہی ہو۔ یہاں قرآن مجید نے ان کو احساس دلایا۔ ثم یہ محض زمانے کی تراخی کو بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ استبعاد کے لیے ہے، افسوس کا اظہار
کہ موسیٰ بینات لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، لیکن دوسری طرف تمہارا حال یہ ہے کہ تم بچڑے سے وابستہ ہو گئے، بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ ثم اتخذتم العجل الہا، یہاں سے مفعول محذوف کر دیا گیا ہے، اور یہ بات کیونکہ واضح ہے کہ انہوں نے بچڑے کی پرستش کی، اس لیے یہاں مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ابھی توریت نہیں دی گئی تھی اور ابھی فرعون کے سے ان کو نجات ملی ہے۔ اب یہ نجات ملنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابھی ہیں، دریا پار کیا ہے اور وہاں جا کر بچڑے کی پرستش انہوں نے شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ ان کو توریت دی جائے گی، اور ان ظالموں نے یہاں موسیٰ علیہ السلام جو اب تک محنت کی تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا۔ قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا یہ ان کا مزاج ہی تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ظالم کہہ کر بتا دیا کہ معصیتوں کے اوپر جرأت اور دلیری یہ تو تمہارا مزاج ہے۔ اور مزید آگے چل کر بتایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ توریت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ توریت جب تمہیں دی جا رہی تھی اس وقت ہی تمہارا اس پر کامل یقین نہیں تھا۔ یاد کرو اس موقع کو جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا۔ توریت کو قبول نہیں کر رہے تھے، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو کوہ طور کو ان پر معلق کیا گیا کہ قبول کرو اس کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ان سے کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ لو اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، بِعَزِيمَةٍ وَعَزْمٍ، پوری عزیمت اور عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کو لو۔ وَاسْمَعُوا، اور اس کو سنو، یعنی دل سے اس کو قبول کرو، یہ بات ان سے کہی گئی۔ لیکن اس موقع سے جب اللہ کی طرف سے اتنا پختہ عہد ان سے لیا جا رہا تھا، بنی اسرائیل کو بتلایا کہ تمہارے اسلاف اس وقت کیا کر رہے تھے، قالوا سمعنا وعصینا کہہ رہے تھے، ہم نے سنا۔ ایک طرف کہہ رہے تھے سمعنا کا مطلب انہیں قبلنا، ہم نے قبول کیا، اور دوسری طرف وعصینا بھی کہہ رہے تھے، ہم نے مانا نہیں۔ یہاں قرآن مجید نے قالو کے ساتھ یہ بات کہی ہے، قول کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے۔ قول کے اندر نطق لسانی بھی ہو سکتا ہے اور نطق حال بھی ہو سکتا ہے، کہ بس گویا کہ حال، زبان حال سے تم یہ بول رہے تھے، سمعنا وعصینا، یہ تمہارا حال رہا۔ توریت کے اوپر ایمان کا اتنی قوت سے تم دعویٰ کرتے ہو، اور ایمان تو تمہارا روز اول بھی توریت پر نہیں تھا۔ اور آگے ان کو بتلایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں عجل، بچڑے کی محبت پیوست کر دی گئی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، بِكُفْرِهِمُ السَّابِقِ، ان کے پہلے کفر کی وجہ سے۔ اور وہ پہلا کفر کیا ہے؟ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو جب ان کا گزر ہوا دریا پار کرنے کے بعد ایک ایسی قوم سے جو شرک میں مبتلا تھی، تو یہ نادان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے مخاطب ہو کر اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں ہمارا بھی کوئی معبود بنا دیجیے۔ ایسی کافرانہ بات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی سے کہی، کہا کہ اسی کفر اور کافرانہ بات کا اثر تھا، اسی کی ظلمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے جب ان سے دور ہوئے تو یہ بچڑے کی پرستش میں لگ گئے، اور یہی ظلمت آگے بڑھتے بڑھتے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت پر ان کو لے آئی، اور پھر یہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کے قتل کے در پہ رہنے لگے۔ واقعتاً ان آیات سے ایک بڑی رہنمائی یہ بھی ملتی ہے کہ ہر گناہ کے اندر ظلمت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ و دھبا ختم ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اور وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے
تو پھر اس کا دل ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ بس انسان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کوئی گناہ اگر اس کی زندگی میں اس سے سرزد ہو جائے تو فوراً اس کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، سچی اور پکی توبہ کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ گناہ کی ظلمت بڑھتی رہتی ہے، اور پھر انسان ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، چھوٹے گناہ کے بعد بڑا گناہ، اور بڑے گناہ سے پھر کبیرہ گناہ کی طرف وہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر یہاں تک نوبت ہو جاتی ہے کہ ایک دن وہ سلب ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو گناہ کو، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے ایک چنگاری کو معمولی چنگاری نہ سمجھا جائے، کوئی یہ سمجھ کر کہ ایک چنگاری ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہی چنگاری پھر پورے گھر کی بربادی کا تازیہ نہ لے کر آتی ہے، وہی پھر پورے چمن کو خاکستر کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک چھوٹا سا گناہ وہ پھر بڑے گناہ کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے زبان کا ایک بول کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لکم آلہہ، وہی اسی کفریہ شرکیہ جملے کی نحوست نے ان کو بچڑے کی پرستش پر لے آئی، اور پھر بچڑے کی پرستش سے آگے تک جو بات پہنچی ہے انبیاء علیہ السلام کے قتل تک پہنچ گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ان کے سامنے، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہیے کتنی بری بات ہے وہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارا ایمان جس کی تمہیں رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سب ناپاک حرکتیں کرتے ہو، تو پھر ذرا تم ہی سوچو کہ کیا تمہارا ایمان انہی باتوں کی رہنمائی کرتا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو اپنے خیال کے مطابق، فی زعمکم، فی دعواکم، اگر تم ابھی اپنے دعوے میں ایمان والے ہو تو ذرا اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارا ایمان انہی باتوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ کیسا تمہارا ایمان، اور جس طرح سے توریت پر ان کا ایمان صرف لفظی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ان کا ایمان تھا وہ صرف ایک زبان کی لفظی تھی، اسی طرح آخرت کے سلسلے میں بھی بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ وہاں کی ساری نعمتیں وہ ہماری ہیں، ہمارا استحقاق ہے۔ قرآن مجید نے ان کو بتلایا یہ بھی تمہارا دھوکہ ہے، آخرت پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ صرف ایک خام خیالی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے وضاحت کے ساتھ، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آخرت تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے پاس، خاص طور سے لوگوں کے مقابلے میں، لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے علاوہ، یعنی عام لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہے، ان کانت لکم میں لام انتفاع کا ہے، یعنی آخرت کا سارا نفع وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں، اس خیال میں اگر سچے ہو تو یہ موت کی تمنا کرو۔ ظاہر ہے جس جگہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، انسان وہاں جانے کی تمنا کرتا ہے۔ اگر واقعتاً آخرت کی سعادتیں تمہارے لیے ہیں، آخرت تمہیں محبوب ہونی چاہیے، ذرا آخرت میں جانے کی تمنا تو کرو۔ لیکن کبھی وہ تمنا، ان سے مطالبہ نہیں کیا گیا کہ ذرا مر کے دکھاؤ، یہ بات نہیں کہی گئی، صرف اپنی زبان کو ذرا سا حرکت دے کر دکھاؤ کہ ہاں موت کو محبوب رکھتے ہیں، ہم موت کے متمنی ہیں، اتنا کہہ کر دکھاؤ۔ لیکن یہ نہ کر سکے۔ قرآن مجید نے آگے بڑھ کر کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جو کوئی آگے بڑھایا، یعنی جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، تحریفات کی ہیں، جو کچھ انہوں نے تکذیب کی اسلام کی، اس کی وجہ سے وہ اس کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور واقعتاً یہ ایک حق ہے کہ جو انسان فراڈی ہوتا ہے وہ کبھی کسی چیز کو حقیقت کا جامہ نہیں پہنا سکتا، اور جو سچے اور سعادت مند ہوتے ہیں وہ کبھی اپنا حق کو دکھلانے میں، اپنے عزم و حوصلے میں کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ حضرات صحابہ جن کو واقعتاً آخرت سے سچی محبت تھی، وہ آخرت کے مشتاق رہتے تھے،
حضرات صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی، بس ان کو جنت کی بشارت سننے کے بعد دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، بس ان کی تمنا یہ تھی کہ کب ہم آخرت میں پہنچ جائیں اور ان سعادتوں سے لطف اندوز ہو جائیں۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، جب ایک صحابی کو میدان جہاد میں بشارت سنائی گئی جنت کی، تو وہ جنت کی بشارت سننے کے بعد بخ بخ کا نعرہ لگا کر جو کھجوریں کھا رہے تھے وہ کھجوریں بھی انہوں نے پھینک دیں کہ میں اتنی تاخیر کیوں کروں، جب مجھے جنت ملنا ہے تو جنت میں کھجور کھانے کی تاخیر بھی کیوں ہو، اور کھجور پھینک کر مار کے کارزار میں کود پڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ جب کسی چیز کی حقیقت دل میں ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر اس کی چاہت بھی ہوتی ہے۔ قرآن نے وہی ان سے کہا کہ آخرت سے اگر تمہیں محبت ہے تو ذرا اس محبت کا اپنی زبان سے اظہار تو کر کر دکھاؤ، لیکن ان کو آخرت سے محبت نہیں ہے، اور یہ کبھی آخرت سے ان کو محبت ہو بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کر رہے ہیں، ان کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ ہے کہ اگر مرے تو ہماری بات پرسی ہوگی، جنت ملنا نہیں ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ظالموں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور مزید اس بات کو کھول کر بتایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ تو ان کو پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص حیات پر۔ تنکیر، تنوین یہ تنکیر کی ہے، اور تنکیر میں یہ تخصیص علی مخصوص زندگی، وہ مخصوص زندگی کون سی؟ یعنی وہ دنیا کی طویل زندگی، اس پر آپ ان کو حریص پائیں گے۔ اور ان کے حرص کا عالم یہ ہے سارے لوگوں میں، اور سارے لوگوں میں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کو بھی کھول کے مخصوص طور سے بتا دیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان سے بھی زیادہ۔ ظاہر ہے کہ مشرک کے سامنے آخرت کوئی چیز نہیں ہے، وہ آخرت کو جانتا بھی نہیں ہے۔ جب آخرت کو جانتا ہی نہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ دنیا پر مر مٹتا ہے، دنیا کے لیے اس کی تگ و دو ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو آخرت کے سلسلے میں بالکل نابینا ہے۔ لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ ان نابینا لوگوں سے بھی یہ بازی لے گئے ہیں۔ ایک مشرک بھی دنیا کا جتنا دل دادا نہیں ہوگا، اس سے بڑے دل دادا یہ لوگ ہیں۔ قرآن نے اس قوت کے ساتھ بتلایا کہ یہ موت سے ان کو فرار ہے، آخرت سے ان کو توحش اور دوری اور وحشت ہے، اور دنیا سے پر یہ فریفتہ ہیں۔ بلکہ ان میں کا ہر فرد ایسا ہے، یود احدہم، یود عربی میں آتا ہے دل سے کسی بات کا چاہنا، یہ دل سے ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کاش اس کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے تو وہ اس دنیا کے اندر رہے۔ لیکن قرآن نے بتلا دیا یہ ان کی یہ محبت، دنیا سے یہ الفت ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب، زحزح یزحزح آتا ہے کسی چیز سے دور کرنے کے بعد، کہ وہ دور نہیں کر سکتی ہے، یعنی یہ زندگی ان کو دور نہیں کر سکتی ہے عذاب سے۔ یعمر، ان تفسیر کا ہے، ہوا ہی کی یہ تفسیر بیان کر دی گئی۔ ما ہوا، وہ کیا، یعنی ان کو جو عمر دی جائے وہ عمر ان کو دور کرنے والی نہیں ہوگی عذاب سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ دنیا میں چاہے وہ جھٹلاتے رہیں، لیکن آخرت میں ان کی گرفت ہوگی۔ بہرحال یہ جو آیات ہیں، ان آیات سے ہم مسلمانوں کو بھی بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور یہ صرف اہل کتاب کا واقعہ اور ان کی حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا گیا، ہمیں بھی اس میں رہنمائی دی گئی ہے کہ ہمارا ایمان بھی وہ حقیقی ایمان ہونا چاہیے، زبانی ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ایک مسلمان بھی اگر ایمان کا دعویٰ کرے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن قرآن کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو، تو وہ تو زبانی جمع خرچ ہوا، وہ ایمان اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ ایمان تو وہی اہل کتاب کے ایمان کی طرح سے ہوا۔ جب ہم قرآن پر ایمان کا دعویٰ کریں تو قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے احکام کو اپنی عملی زندگی میں اختیار بھی کریں۔ جن چیزوں کا مطالبہ قرآن نے ہم سے کیا ہے وہ مطالبہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، یہ حقیقی ایمان ہوگا، اور بارگاہ الہی میں حقیقی ایمان وہ معتبر ہے، وہی مقبول ہے، اور جو زبانی ایمان ہے اور زبردستی کا جمع خرچ ہے وہ تو انسان کی گرفت کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔